الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کی یہ 25 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ حج سے متعلق ہدایات چل رہی ہیں کہ جو ایک بہت بڑی عبادت ہے اور دین اسلام کا ایک رکن بھی ہے، اور یہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یعنی کوئی 2500 سال سے چلا رہا تھا، اور مشرکین عرب اپنے ہی طریقے سے اس کو انجام دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایات دی ہیں کہ کس طرح سے اس عبادت کو انجام دو۔ فرمایا جا رہا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، یعنی یہ 3 مہینے حرمت کے حج کے لیے چلے آ رہے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے، قیام کرتے تھے مکہ میں اور پھر واپس لوٹتے تھے اپنے گھروں کو۔ تو فرمایا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، پس جو بھی حج کا ارادہ کرے، جو بھی حج کی نیت کرے ان مہینوں میں، تو اس پر لازم ہے 3 چیزیں بیان فرمائی خاص طور پر کہ فلا رفث، کوئی شہوت رانی نہ، یعنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق جو عام دنوں میں حلال ہے اس میں منع کر دیا گیا ہے، یعنی جب احرام کی حالت میں ہو تو پھر یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ ولا فسوق، اور اسی طرح سے نافرمانی، فسق کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام ویسے ہی منع ہے یہ تو، لیکن احرام کی حالت میں یہ اور زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں یہ جو، تو کوئی فسق نہ ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جب احرام کی حالت میں تم آ جاؤ۔ ولا جدال فی الحج، اور اسی طرح سے حج کے ان دنوں میں کوئی جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے ملازم کو اس کی کسی غلطی پر ڈانٹنا بھی جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اس پر اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو ڈانٹا نہ جائے اس کی کسی غلطی پر۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، یعلمہ اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہوگی، یعنی اللہ سے تمہاری کوئی بھلائی چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اللہ اس کا بھرپور تمہیں بدلہ دے گا۔ وتزودوا، اور ذات راہ اختیار کرو، یہ بھی مشرکین عرب کی ایک غلط روش پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے گھر کی زیارت کو جا رہے ہیں تو ذات راہ کی کیا ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کھلائے گا پلائے گا، ساتھ کوئی سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بھی رہنمائی فرمایا کہ وتزودوا، ذات راہ اختیار کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اوڑھنے بچھونا یہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، سواری ساتھ لے کر جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھو سب سے بڑا زاد راہ تقویٰ ہے، یہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ باقی کاموں میں تو تم کہو کہ اللہ سے
نافرمانی سے بچیں، لیکن یہ اور کام تو کرتے رہو کہ ذات راہ اختیار نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، لیکن تقویٰ کا خیال ہی نہ ہو۔ تو یہ سب سے بڑا ذات راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور اے اہل دانش میرا تقویٰ اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی عقل والوں کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ عقل مندی یہی ہے کہ اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ تو حماقت ہے، جہالت ہے، یہ تو یعنی ان کاموں سے بچو جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، یہی عقل مندی ہے۔ اب ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی، دیکھیں فرمایا لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس کام میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ۔ یعنی حج کا سفر ہے، لمبا سفر، کئی مہینے لگ جاتے تھے، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ راستے میں کہیں کسی بستی سے گزرو، وہاں کوئی چیز وہاں کی خاص ہے، خرید لو۔ آگے پھر کہیں گئے ہو، وہاں بیچنا چاہتے ہو بیچ دو، آگے پھر وہاں سے خرید لو۔ یعنی اگر تجارت بھی کرتے جاتے ہو حج کے دوران تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ فلا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ وہ اس کو برا سمجھتے تھے مشرکین کہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، تجارت بھی کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم عرفات کی طرف پلٹو، یعنی عرفات یہ منا سے کچھ فاصلے پر ایک میدان ہے، میدان عرفات۔ 8 تاریخ سے یہ شروع ہوتی ہیں حج کی تاریخ، 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن۔ 8 کو منا جاتے ہیں احرام باندھ کر، اور پھر 9 تاریخ کو صبح فجر کے بعد میدان عرفات میں آتے ہیں۔ وہاں حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے پلٹتے ہیں مزدلفہ کی طرف، جسے مشعر الحرام کہا جاتا ہے، رات وہاں گزارتے ہیں۔ تو فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے پلٹو۔ اب دیکھیں عرفات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک پابندی رکھی ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کرتی ہیں، ایک ساتھ پڑھیں، اور پھر سورج غروب ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج غروب ہو تو وہاں سے میدان عرفات سے چل پڑو، اور مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں جا کر وہاں نماز ادا کرنی ہے، چاہے رات 10 بج جائے، مغرب کی اور ساتھ عشاء کی، دونوں یہ اکٹھی پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے پلٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مزدلفہ میں ٹھہر کر وہاں اللہ کی عبادت کرو، یعنی رات وہاں گزارو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح سے اللہ کی یاد جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے، یعنی رات کو نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ رات وہاں بسر کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہی میں مبتلا تھے، اپنے اپنے طریقے پر چل رہے تھے، اپنا خود ساختہ تم نے اپنے طریقے بنا رکھے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر وہاں سے پلٹو، یعنی مشعر الحرام مزدلفہ سے رات قیام کرنے کے بعد صبح جب سورج طلوع ہو تو وہاں سے پھر واپس منا میں آ جاؤ۔ منا میں آ کر وہ 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو وہاں آ کر سعی کرنی پڑتی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور تیسرا کام یہ کہ قربانی کے بعد سر مڑواتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، غسل کر دیتے ہیں، تو یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے اسی طرح سے اللہ کو یاد کرو، اور اس سے پہلے تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگ،
اللہ سے استغفار کرو۔ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ کہتے تھے ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب گمراہی ہے، جہالت ہے، تو جہاں سب لوگ جاتے ہیں تمہیں بھی وہاں جانا چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگو اپنی غلطی پر تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پس جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَشَدُّ ذِكْرًا، تو اللہ کو اس طرح سے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی عرب میں ایک غلط رواج پیدا ہو گیا تھا، یعنی جب منی میں فارغ ہو جاتے تھے تو پھر جلسہ منعقد کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ اور بھئی اس کا حج سے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرو اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں میں ایسا بھی ہے کوئی جو کہتا ہے یا اللہ تو مجھے سب کچھ دنیا میں ہی دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ایسا بھی کوئی ہے کہ جو کہتا ہے کہ پروردگار تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، بہت اچھی یہ دعا ہے یہ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے۔ اب یہ 5ویں دن یعنی 12 تاریخ کو، 12 ذوالقعدہ کو منی سے پلٹتے ہیں اور طواف وداع ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی 12 تاریخ کو نہ آنا چاہے، منی میں ایک دن اور ٹھہر جائے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، یعنی 6 دن بھی گزارے جا سکتے ہیں حج کے ایام میں۔ تو یہ سب ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک حج اسی طرح سے ہوتا آ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع عطا فرمائے اس عبادت کو انجام دینے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔